نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ مرزا غالب کے دیوان غالب کا پہلا اور کثیر الجہتی شعر ہے یہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے پیارے دوست ہیں عمران بھائی یونیورسٹی میں۔ وہ اتنے دیوانے ہیں غالب کے کہ پچھلے دنوں مرزا غالب کی پیدائش پر انہوں نے کیک ہی کاٹ ڈالا، اور ان کی فرمائش پر آج کی یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ یہ دیوان غالب کا پہلا اور کثیر الجہتی شعر ہے۔ اس کی مثال اردو ادب تو کیا، عالمی ادب میں بھی ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ البتہ اس شعر سے جزوی مواصلت مولانا روم کی پیشنواز رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی غالب کے مطالب میں سے جزوی طور پر ایک مطلب بیان ہوا ہے۔ اگر کسی نے دریا نہیں سمندر کوزے میں بند کیا ہے تو وہ غالب نے کیا ہے۔ کیا یہ کمال نہیں کہ ایک شعر بیک وقت حمدیہ بھی ہو، وجودیہ بھی ہو، طنزیہ بھی ہو، علمیہ بھی ہو، اور اگر اسے ایک خاص لہجے میں پڑھیں تو وہ سننے والے کو آگ بگولا بھی کر دے۔ اکثر لکیر کے فقیر اور ظاہر پرستی کے عادی شارحین نے عود ہندی میں شامل غالب کے خط کو حوالہ بنا کر بیتوکی شرحیں کر کے اس شعر کو محمل اور بے معنی کہا ہے، لیکن ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا جمال غالب کا تذکرہ جوگی کی زبان سے سن کے دیکھیے۔ نقش جس کا معنی ہے اسکیچ، صورت، شکل، کسی بھی چیز کی گرافیکل شکل، صورت، فریادی، فریاد کرنے والا۔ لیکن ہم نے ظاہر پر نہیں رہنا، اگر غالب کو پڑھنا ہے تو لفظ کے پس پردہ عوامل پر غور کیجیے۔ فریادی کیا کرتا ہے؟ فریاد کرتا ہے۔ فریاد کس طرح کی جاتی ہے؟ اونچی آواز میں کی جاتی ہے یا کانا پھوسی میں کی جاتی ہے؟ فریاد اونچی آواز میں ہی کی جاتی ہے تاکہ آس پاس کے لوگوں تک آواز پہنچے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یعنی فریاد کے وقت جو سب سے خفیہ بات تھی اس کو فریاد کر کے پبلک کیا جاتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے۔ شوخی تحریر، تحریر کی شوخی، تحریر کی خوبصورتی۔ جب ہم کوئی خوش خط تحریر دیکھتے ہیں تو بے اختیار یہی پوچھتے ہیں، واہ یہ خوش خط تحریر کس نے لکھی ہے؟ اس لیے فنکار، مصور، خطاط وغیرہ اپنی ہر تخلیق پر پوری محنت اور لگن سے وقت صرف کرتے ہیں تاکہ یہ ہاتھ کی صفائی ان کا فن یعنی شوخی تحریر ان کی پہچان بن جائے۔ آج بھی جب لوگ مونا لیزا کو دیکھتے ہیں تو لیوی نارڈی ونچی کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ اسے اس دنیا سے گزرے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن تصویر دیکھتے ہی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ کاغذی نفیس، کاغذ کو دیکھیے، وہ دنیا کی موجودات میں سے سب سے زیادہ کثیر الاستعمال اور نفیس ہے۔ اتنا اہم ہے لیکن وزن بالکل ہلکا، نفاست اتنی کہ پانی میں بھیگتے ہی پھٹ گیا، ذرا زور سے ہوا چلی تو اڑ گیا، ذرا سا درجہ حرارت بڑھا تو جل گیا۔ ایک سیکنڈ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا تھا، ایک سیکنڈ کے بعد ہی ختم ہو کر ماضی بن گیا جیسے کہ تھا ہی نہیں۔ پیرہن لباس، پیکر تصویر، تصویر میں موجود پیکر، مطلب تخلیق اپنے خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ خوبصورت نقش بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تمام موجودات صرف ایک تصویری پیکر ہیں۔ اس تصویر میں موجود پیکر فریاد کر رہا ہے، مگر کس بات کی فریاد؟